جو لڑائی کرتے پھرتے ہیں. یہ میرے بھائیوں، میرے جو ینگ بچے سن رہے ہیں، پاکستان کے نوجوان، اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں. ایسے ایسے نوجوان ہیں، مجھے فون کیا کہ جی آج صبح میرے گھر میں 100 بچہ آئے گا اور ہم نے اسپیکر لگا کے رکھے ہیں اور ہم آپ کی تقریر سنیں گے. ایک اور بچی نے کہا کہ جی میں نے بھی لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں. تو مجھے جن لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کا یہ پیغام میرے بھائیوں، میرے بچوں، یہ اس تک نہیں رہے گا. قرآن کریم نے جو روشنی عطا کی ہے، اس روشنی کو لے کر میں آپ کو آرگنائزیشن کے طریقے بتاؤں گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک دو کر کے آپ کھڑے ہو جاؤ، تنظیم سازی کرو، آرگنائز کرو. قرآن میں آپ کو ہر اتوار کو سناؤں گا. آج تو شروعات ہے، صرف چند باتیں بتائیں. آپ کے ذمہ ہے کہ جو نئے آئیں تاکہ مجھے ریپیٹ نہ کرنی پڑیں یہ باتیں، آپ سناؤ. تو آج کی اس گفتگو، اس کو میں ختم کرتا ہوں اس کلام کے ساتھ کہ یہ عزم جو کر کے اٹھے ہیں ہم اور آپ، یہ عزم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کام کو پلان کرتا ہے تو اس جانب چیزیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن قوموں کا مستقبل اس چھوٹی سی بات پر ہوتا ہے. الہ آباد کا وہ جلسہ اور آج کا یہ ایک چھوٹا سا اجتماع ہم لوگوں کا، یہ بھی بے سر و سامانی کے عالم میں، لیکن وہی لوگ ہیرے جمع ہیں آج اس میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے اور ابو سفیان نے جب ان سے کہا کہ اچھا ہوا ہے کہ یہ گند بلا چلا گیا ہمارے ہاں سے، تو نبی اکرم نے جو اس کو جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ 40 ہیرے تھے اس شہر کے، وہ میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں اور تمہیں بتاؤں گا. یہ آج میں ان تمام سیاستدانوں کو جو پاکستان کے کھڑپینچ اور چودھری بنے پھرے ہیں، یہ فقیر اور میرے ساتھی فقیر جو آپ ہیں، یہ ہمارا عزم ہے. حاکم الصلاۃ، یہ میرا فرض، یہ آپ کا فرض. اس نظام کو قائم کرنا اللہ کے قانون کے مطابق، یہ میری ڈیوٹی اور آپ کی ڈیوٹی. اور اس کے لیے کیا طریقہ؟ لا ابائڈنگ سٹیزنز بن جاؤ، جیسے جنہوں نے کہا تھا. اپنے ملک کا قانون کبھی نہیں توڑنا. قانون کا احترام ہر قیمت پر، جہاں جہاں پہ جس ملک میں آپ رہتے ہو. لا ابائڈنگ سٹیزنز کی حیثیت سے، جیسے قائد اعظم نے تحریک چلائی تھی، ساری تحریک کے دوران 1 منٹ کے لیے بھی کبھی قائد اعظم گرفتار نہیں ہوئے. اور ساتھ ڈپلومیسی کا یہ عالم کہ انگریز کو یہ کنونس کیا کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم انسانیت کی فلاح چاہتے ہیں. ہندو کے ساتھ ہمارا وہی تعلق ہے جو ایک بھائی کے ساتھ ہوتا ہے. وہ جو قائد اعظم نے تقریر کی تھی پاکستان بننے کے بعد، وہ یہی قرآن کی ڈیفینیشن تھی مسلمان کی اور کفر کی، کہ وہ تمام لوگ، خواہ ان کا کوئی بھی مذہب ہو، آج کے بعد وہ سب مسلمان. اس لیے کہ جو بھی قانون کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے، قرآن اس کو مسلمان کہتا ہے. مملکت اسلامیہ کے قوانین کو جو مانتا ہے، خواہ اس کا نام میتھیو ہے، خواہ اس کا نام سیمیول ہے، خواہ اس کا نام رام ناتھ ہے. یہ ملک اٹھا تھا اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے، رب العالمین کا نظام، جس کا فنڈامنٹل اصول کہ سب انسان برابر ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر بنی آدم یکساں برابر، جس میں سب انسان برابر ہوں گے، لا قانونیت نہیں ہوگی. تو وہ جنت، وہ جنتی زندگی جس کا خواب ہم نے دیکھا تھا، چونکہ میرے بہن بھائی ہندوستان میں سنتے ہیں اس بات کو، یہ ایک شعر اور اس پہ اس آج کی تقریر کا خاتمہ کہ ایک درخت ایسا محبت کا لگایا جائے، ایک درخت ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے.
یہ ہے اسلام جس کی ہم بات کرتے ہیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم ان شیاطین سے نجات حاصل کریں گے جو اللہ اور رسول کے نام پہ بدماش بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ مذہبی بدماش کی اصطلاح جب میں نے شالمار ریڈیو پہ ایک بار دو بار بولی، لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی صحیح اصطلاح ہے، لیکن آپ نے گھڑی یہ، میں نے کہا نہیں، یہ میرا لفظ نہیں، یہ بڑا پرانا لفظ ہے۔ سب سے پہلی مرتبہ ہندوستان میں یہ لفظ علامہ نیاز فتح پوری نے استعمال کیا تھا، جس دن مولانا مودودی صاحب نے جماعت اسلامی بنائی تھی، تو ان کا بیان علامہ نیاز فتح پوری نے لکھا تھا کہ پٹھان کوٹ میں مذہبی بدماشی کا ایک نیا اڈا قائم ہونے والا۔ یہ مذہبی بدماشی ہمارے ملک کو کس سمت میں لے کے چلی گئی، کن ذلتوں اور خاریوں میں لے کر چلی گئی، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ اس سے ہم مل جل کر نکلیں گے، آرگنائز کریں گے ویب سائٹس کے ذریعے سے۔ آپ دیکھو ساری دنیا میں مسلم یوتھ اب جاگ رہی ہے، جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے، وہ گند چلا جائے گا، وہ گند چلا گیا، اب لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا۔ تو آرگنائز کریں گے ہم اپنی اس ویب سائٹ کے ذریعے سے، اور رجسٹر کریں گے ان لوگوں کو، نمبرز ملیں گے، قائد اعظم مومن، اور ہر شہر کے قائد اعظم مومن جماعتیں بنائیں گے۔ آگے آپ کا ذمہ ہے۔ میں نے اپنی ویب سائٹ پہ 100 لیڈرز فار پاکستان اس کی صدا لگائی۔ وہیں سے میں نے یہ آئیڈیا لیا کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ میں اس ملک کو اس میں قانون کیسے قائم کروں گا، تو اس پہ قرآن میں ہے کہ ہم نے ابراہیم سے کہا کہ 4 پرندوں کو سدھاؤ اس طریقے سے کہ جب پکارو تو تمہارے پاس لوٹ کے آئیں۔ اس طریقے سے بات ہوگی۔ میں آپ کو اپنی علم اور بصیرت کے مطابق، اور میرے ساتھ آج میں ان کو شامل اس لیے نہیں کر سکا کہ ڈاکٹر شبیر صاحب کو، کہ آپ ان کے لیکچر سن سکتے ہیں، میں شامل اس لیے نہیں کر سکا کہ میرے پاس یہ جو اس ویب سائٹ اور اس کا استعمال ہے، جیسا کہ میں نے سیکھا، اس میں پینلسٹ کو بیچ میں ڈالنے والا پروگرام، وہ والی چیز میں نے جیسے سیکھی تھی میں نہیں سیکھ پایا، اور اگر میں نے ابھی اس کو چھیڑا تو یہ لیکچر ڈسرپٹ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف کریے گا، لیکن یہ تو باقاعدگی سے سلسلہ چلے گا، اور ہم سب مل کر ڈاکٹر صاحب علم و فکر کا ایک، جسے کہتے ہیں ایک پہاڑ ہیں، ان سے بات کرتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور بھی لوگ ہیں اس میں، میں نے جیسے کہا ہر ذرہ جس جگہ ہے وہاں آفتاب ہے۔ ہم سب جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں، آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، اس کتاب اللہ کے فقیر ہیں، اسی کی تعلیم کو آگے دینا ہے۔ میں کہیں غلطی کروں تو میری اصلاح کریں، کیونکہ ایک تحریک ہے، اس میں آپ شامل ہیں، میں شامل، ہم سب شامل ہیں، یہ ایک فیملی بنے گی، اور آگے بات جب چلے گی تو وہ لوگ کتنا فخر کرتے ہوں گے جنہوں نے اس پہلی مجلس میں تک شمولیت حاصل کی، جب خواب دیکھا گیا کیا سر نو خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوگا۔ اور کون سا نظام؟ وہ جیسا کہ جس کی شکل و صورت آپ کو امریکہ میں نظر آتی ہے، وہ نظام جس میں کسی کتے پر بھی ظلم اور جبر نہیں کر سکتے، وہ نظام، یہ وہ نظام ہے جو آپ کا ہے۔ اور یہ جو لوگ مجھے کچھ ڈراتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جان کو خطرہ ہے، بابا جان کی حفاظت بہت ہے، لیکن ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم بندر بن جائیں۔ قرآن نے جو ذکر کیا ہے قردۃ خاسئین، نامراد بندر، یہ جسے رجال مومن کہا ہے قرآن نے، یہ بندر نہیں بن سکتا، میں کوشش بھی کروں تو نہیں بن سکتا، ساری عمر کبھی باندر والا کام ہی نہیں کیا۔ تو یہ ڈرانے والی باتیں اور ایسی چیزیں جو آپ مجھے وہ کرتے ہیں، میں جانتا ہوں کچھ لوگ بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی آپ کیسے جرأت کر رہے ہیں، یہ وہی باندر ہیں جو اسے کہہ رہے ہیں کہ یار اتنے نہیں چڑھنا، یہ
یہ زمین آپ کی ہے. جس دن الارض للہ کا ڈنکا بجے گا پاکستان میں اور ساری زمین پاکستان کی پاکستانی کو ملے گی، اور اس دن رزق کی تقسیم اسی طریقے سے ہوگی، من و سلوہ ملے گا. وہ ہے یہ نظام جس دن ہم نے قائم کر لیا، اس دن انسانیت کی تاریخ بدل جائے گی. اور یہ آپ کو قائم کرنا ہے، مجھ کو قائم کرنا ہے. مسلمان ہونے کے بعد آپ پر اور مجھ پر یہ بات واجب ہے، یہ چیز. لیکن کیسے؟ کہ کبھی کوئی قانون نہیں توڑنا. رول آف لا، اسی کو تو ہم قائم کرنے جا رہے ہیں. تو لا قانونیت کے ساتھ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے جو لوگ چاہیے ان کو ٹرین کرنا، تیار کرنا. یہ اکیڈمیز جس میں وہ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، جانیں، تقوی جان سکیں، اپنے بتوں سے نجات حاصل کر سکیں. ان بچوں کو ری انفورس کرنا، بتانا، یہ ذمہ میرا اور باقی لوگوں کا جو میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اس ملک میں، بے شمار لوگ، اس کے علاوہ انگلستان میں، اٹلی میں بیٹھے ہیں، مختلف جگہوں پہ جنہوں نے رابطہ ہمارے ساتھ قائم کیا. اور وہ جو کچھ بیچارے چوہے ہیں جو ڈر کے سہم کے بیٹھے ہیں کہ اوہو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. میں کیا کہوں کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو جرت کرو تھوڑی سی، لیکن کیا جائے کہ جس بد نصیب نے کبھی جرت کی نہ ہو اسے جرت سکھانا بڑا مشکل کام ہے. تو آج کی گفتگو اسی بات پہ ختم کرتا ہوں. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.